الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. 8واں سالانہ اجلاس مکتب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی صدارت جامعہ دارالسلام عمرآباد کے لائق استاد مولانا حافظ محمد ابراہیم عمری انچالی حفظ اللہ فرمائیں گے. پروگرام کی ترتیب اس انداز سے ہے: کچھ طلباء اور طالبات قرات پڑھیں گے، کچھ نظمیں ہوں گی اور کچھ تقاریر ہوں گی. تو سب سے پہلے سہیل احمد بن شیخ احمد سورہ نازیات پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
आज इस महफिल में मेरे तकरीर का उन्वान है अज़मत
رحمت النساء اسلام کے مراتب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدر جلسہ قابل احترام علماء اکرام حاضرین مجلس، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ اسلام کے مراتب. عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال بالکل کالے تھے اور اپنی پر سفر کا اثر نہ تھا اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ اپنے گھٹنوں سے ملا دیا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیا اور کہا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. آج محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. آپ نے فرمائے اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزہ رکھو، اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت ہے تو حج کرو. قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. پھر اس نے کہا ایمان کیا ہے. آپ نے فرمائے ایمان یہ ہے کہ تم ایمان اللہ پر لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری قسمت پر. قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. پھر اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اسلام کے احسان کیا ہے. آپ نے فرمائے احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے تو سوچو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یعنی اسلام کے 3 مراتب ہے. سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے، پھر اس کے بعد ایمان ہے، پھر اس کے بعد اسلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے صحابہ اکرام کو دین کی بنیادی باتیں سکھلائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دین کی ہر نصیحت پر تو عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم کی فضیلت پر عبد الحسین بھی معافات کی کتاب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد. صدر محترم، علماء اکرام، سامعین اکرام، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی زدنی علما. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافہ علم کے لیے دعا بتائی گئی ہے. ایک تو علم واضح ہوتی ہے، دوسرا ہے کہ علم کا منبع صرف اللہ کی ذات ہے، وہی سب کو علم دینے والا ہے، اسی سے علم طلب کرنا ہے. اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بھی اسی سے علم طلب کرتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس آیت میں استفہام انکاری ہے جو نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی علم والے اور بے علم والے دونوں برابر ہو نہیں سکتے.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اس آیت میں اہل ایمان اور اہل علم کے رفع درجات کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور ان لوگوں کو جن کو علم سے نوازا گیا درجات میں بلند فرماتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اس آیت میں حقیقت کا بیان ہے کہ اللہ کی حقیقی خوف صرف علماء کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ علماء کی بدولت اللہ کی عظیم قدرت و عظمت صرف علماء کے دلوں میں ہی ہوتا ہے اور ان کے صفاتوں سے آگاہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم بھی علم دین حاصل کر کے ان آیتوں کے مزداد بنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظم پڑھنے کے لیے پہلی مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
پھر شیخ احمد لا الہ الا اللہ کا معنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج اس محفل میں میرے تقریر کا عنوان ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کلمہ اسلام ہے. یہ وہ کلمہ ہے جسے اقرار کرنے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے اور انکار کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے. بلکہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے میدان جسے قائم کرنے کے لیے جن و انس کو پیدا کیا, رسولوں کو پیدا کیا, کتابیں نازل کی گئی, کفر و اسلام کی جنگیں لڑی گئی. بلکہ یہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کے لیے میدان محشر قائم ہوگا, میدان نصب کیا جائے گا, لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور ان کی جنت جہنم میں بھیجا جائے گا. ایک کلمہ نجات ہے, افضل اعمال ہے, افضل ذکر ہے. انبیاء اور رسولوں کا دعوت آغاز اور خلاصہ ہے. اس کلمے کے دو جز ہیں. پہلا جز ہے کہ لا الہ, اس میں تمام معبودوں کی نفی اور انکار ہے, جبکہ دوسرا جز ہے کہ اللہ معبود بنا ہونے کا اثبات اور اقرار ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا نہیں ہے وہ عبادت کا لائق سوائے اللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو سمجھنے اور مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. محمد افنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آج اس محفل میں میرا تقریر کا عنوان ہے اللہ کی یاد سے رونے کی فضیلت. جو بندہ اللہ کی یاد سے روتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی یاد سے روتا ہے وہ جہنم میں جانا اتنا مشکل ہے کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں چلے جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کا اشکر سایہ نصیب ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈر سے نماز پڑھتے تو روتے تھے, قرآن پڑھتے تو روتے تھے, جہنم کی آگ کو یاد کرتے تو روتے تھے, موت کو یاد کرتے تو روتے تھے. مگر آج ہمارے دل اتنا سخت ہو گئے کہ ہم کو رونا ہی نہیں آتا. مگر ہم قیامت کے دن اتنا رہیں گے کہ ہمارے آنکھوں سے گزرتی ہوئی آنسو سے دشتی بھی چل دیتی ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں اللہ کو یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آج اس فلم میں تقریر کا عنوان ہے توحید کے قسمیں. اللہ تعالیٰ توحید کو ایک معنی کہلاتا ہے. توحید کے 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید ربوبیت, نمبر 2 توحید عبادت, نمبر 3 اسماء و صفات. توحید ربوبیت, دنیا اور دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کیا. الحمدللہ رب العالمین. توحید عبادت, ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. توحید اسماء و صفات, اللہ کے 90 نام ہی ہیں. انہی نام کو ذریعہ
اللہ کو یاد کرو. السلام علیکم. خدا بنت عبدالوفات درگزر کرنے والوں سے بہت فخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. صدر محترم، علماء اکرام، دیگر حاضرین، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے درگزر کرنے والے. محترم سامعین اکرام، اسلام میں جس کو معاف کرنا، درگزر کرنا اسلامی اخلاقیات میں ایک بہترین طریقہ ہے. اسی گوشے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. غور سے سمجھ فرمائیے. حضرت علی کے پوتے حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین وضو کرنے کے لیے اٹھے. لونڈی گرم پانی لے کر آئی. اچانک اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا. گرم پانی زین العابدین کے اوپر گر گیا. تکلیف کی وجہ سے زین العابدین اپنا سر اٹھا کر لونڈی کی طرف دیکھا. فوراً کہنے لگی، اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف میں فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جاتے ہیں. قد قذمت غیظی، میں نے اپنے غصے پر قابو پایا. لونڈی نے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. زین العابدین نے فرمایا، عفا اللہ عنکی، اللہ تمہیں معاف کر دے. اب اس نے مومنوں کی تیسری صفت بیان کی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. زین العابدین نے فرمایا، ہم نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالملک بن عبدالرشید ان میں تحریر سنائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین ضاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف خاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. عبدالمقیم چند دعائیں پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کے وقت کی دعا بسم اللہ. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی اسقانی وجعلنی من المسلمین. سوتے کی دعا اللہم باسمک اموت واحیا. سونے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلا میں جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلا میں آنے کی دعا غفرانک. اللہ کہاں ہے؟ عبدالرفیع بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دیکھ رہا ہے. ہم تمام کو اسی اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے. السلام علیکم. سہیل احمد داعی اللہ کے بہت
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدر جلسہ، علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے. آج ہم تمام لوگ مکتب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8واں سالانہ اجلاس فرمائے ہیں. آج سے 9 سال پہلے اسی مسجد میں صبح فجر کے بعد محلے کے تمام بچے اور بچیوں کو قرآن اور اسلامی آداب اور اخلاقیات سکھانے کے مقصد سے یہ مکتب قائم کیا گیا تھا. الحمدللہ یہ مکتب جب سے شروع کیا گیا بس ایک ہی مقصد ہے کہ پڑھنے کے اس ماحول میں تمام بچے اور بچیوں کی ذہنیت میں اسلام کا چرچا ہو اور قرآن مجید کا ناظرہ پڑھ سکے. اور الحمدللہ 8 سال میں کئی طلباء اور طالبات اس میں استفادہ حاصل کر چکے ہیں. پھر اسے آج سے 2 سال قبل پھر ایک سوچ آئی کہ محلے کی بڑی عمر کی عورتیں اور طالبات، بڑی عمر کی بچیوں کے لیے کوئی ایسا تعلیمی نظام قائم کیا جائے جو ایک علماء کے ذریعے سکھایا جا سکے. اسی مقصد پر مرکز دارالعلوم کی ایک بالغہ ارشد النساء احمدیہ جو ہماری ہی محلے کی ایک علماء ہے، ان کے ذریعے سے اس مکتب کو قائم کیا گیا اور اس سے بھی کئی طالبات اور بڑی عمر والی عورتیں استفادہ حاصل کرتے ہوئے آئی تھیں. اور اسی سال کے شروع ہی سے یہ ارادہ کیا گیا ناظرہ پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو حافظ عرفان اللہ عمری کے ذریعے اما پارا تجوید کے ساتھ حفظ کروایا جائے. الحمدللہ یہ سال سلسلہ جاری افزاری ہے. دعا کرے کہ اللہ کامیابی کے حد تک پہنچائے. اور ساتھ ہی ساتھ اسی سال وہ طلباء جو پہلے پڑھ چکے ہیں اور کچھ لوگ نہ پڑھے ہیں ان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا چلو ہم عشاء کے بعد اسی مسجد کے امام و خطیب حافظ عرفان اللہ عمری کے بذریعے قرآن مجید کا ناظرہ سیکھنے کے لیے اور دیگر اسلامی عبادات اخلاقیات کو حاصل کرنے کے مقصد سے عشاء کے بعد یہ سلسلہ جاری افزاری ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن سے شروع ہو کر رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس مسجد میں درس قرآن کے موقع پر کچھ علماء اور جماعت کے دیگر بڑے بزرگ احباب باقاعدہ جو آیات درس قرآن کے مقصد سے دی جاتی ہے قرآن مجید کو کھول کر آیات کو لفظ بلفظ پڑھتے اور سنتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سلسلے کو تابع باقی رکھے اور اس سلسلے میں اللہ خیر و برکت نصیب فرمائے. اخلاص کے ساتھ یہ کام آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج اس محفل میں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اس مجلس کی صدارت عمر آباد کے قائم استاد مولانا حافظ ابراہیم عمری انچاری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں. مولانا سے میری گزارش ہے کہ اس مکاتب کی ترقی کے لیے اور خاص کر طلباء اور طالبات کے سرپرستوں کے لیے کہ بچوں کو دین کی طرف ابھارے اور مکتب کی خواہش ڈالنے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتائیں. اور میں اب مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا خطبہ صدارت پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ کے سامنے اس مسجد کے مکتب کے بچوں کا علمی مظاہرہ ہوا۔ یہ معصوم بچے اپنی چھوٹی چھوٹی زبانوں میں دین کی بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ایسی باتیں جن کو بہت سارے بڑے لوگ بھی نہیں جانتے، عقیدے کے تعلق سے، نماز کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے تعلق سے اور دعاؤں کے بارے میں، اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی معصوم زبان میں پیش کر رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ان تمام قوموں میں اگر کسی بھی قوم کے بچے سب سے زیادہ ذہین ہیں تو مسلمانوں کے بچے ہیں۔ یہ میری اپنی بات نہیں، بلکہ آج تحقیق کے بعد غیروں نے یہ بات بتائی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذہین بچے مسلم بچے ہوا کرتے۔ یہ غیر مسلموں کی رپورٹ ہے۔ دلیل کے طور پر وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں جن کے بچے 8-10 سال کی عمر میں 500-600 صفحات پر مشتمل کوئی کتاب یاد کرے۔ دنیا میں آپ کوئی قوم نہیں بتا سکتے جن کے بچے 8-10 سال کی عمر میں 500 صفحات 600 صفحات پر مشتمل کوئی کتاب یاد کرے۔ لیکن مسلمان وہ واحد قوم ہے جس کے یہ معصوم اور چھوٹے بچے 10 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، بلکہ بعض بچے اس سے بھی کم عمر میں 7 سال اور 6 سال کی عمر میں 600 صفحات پر مشتمل قرآن مجید بغیر دیکھے یاد کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل مسلم بچوں کی ذہانت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ان بچوں کے تعلق سے سب سے زیادہ غفلت اگر کسی قوم کے اندر پائی جاتی ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ آپ ذرا دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں، سب سے زیادہ بچوں پر توجہ دینے والی قوم انگریزی قوم، عیسائی قوم۔ آپ دیکھ لیں، اسی ہندوستان کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس ہندوستان میں عیسائیوں کے آپ کو بڑے بڑے کالج نہیں ملیں گے، انجینئرنگ کالج آپ کو نہیں ملیں گے، طبیہ کالج آپ کو نہیں ملیں گے۔ عیسائیوں کے اگر آپ کو اسکول اگر دیکھنا ہو، نرسری، پرائمری، یہی زیادہ سے زیادہ عیسائیوں کے آپ کو اسکول ملیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ توجہ کے مستحق بچے۔ اگر اس عمر میں بچوں کو بدل دیا جائے تو پھر بڑی عمر میں ان پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ انگریزوں نے، عیسائیوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں انگریز سب سے زیادہ اگر کسی پر توجہ دیتے ہیں تو چھوٹے بچوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر نہیں۔ اور ہماری یعنی مسلمانوں کی سب سے زیادہ توجہ بڑی عمر کے لوگوں پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، کن سے خطاب کیا جاتا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں سے۔ ہمارے مکاتب کا کیا حال ہے؟ ہمارے مکاتب کا جو حال ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ خستہ حال، سب سے زیادہ کمزوری کا شکار یہی ہمارے مکتب ہوتے ہیں، جن میں بچوں کو توجہ دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی قوم اس دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہے وہ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ توجہ دیتی ہے،
سب سے زیادہ توجہ اپنے بچوں پر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جاپان جو اس وقت ترقی یافتہ ملک آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے امریکہ نے اس پر بم برسا کر تباہ اور برباد کر دیا تھا. 1940 میں امریکہ اور جاپان کے درمیان جب زبردست جنگ ہوئی, دوسری عالمی جنگ, اس جنگ میں امریکہ نے جاپان پر اس قدر بمباری کی کہ اس کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. لیکن صرف 40 سال کے اندر جاپان نے ترقی کی, اور پھر اس قدر ترقی کی کہ دنیا کے ہر میدان میں جاپان کے لوگ نظر آنے لگے. خود امریکہ کو ہر میدان میں ترقی کرنے کے لیے جاپان سے مدد لینی پڑی. اس کا راز کیا تھا؟ اس کا راز یہی تھا کہ جاپان نے پرائمری اسکول کے ٹیچروں کو وہ تنخواہ دی جو آج کل منسٹروں کی ہوا کرتی. پرائمری پر اس نے توجہ دی, بچوں کی تعلیم پر اس نے توجہ دی. نتیجے میں صرف 40 سال کے اندر جاپان ایک ترقی یافتہ ملک بن گیا. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان بڑے بد نصیب اور بد قسمت ہیں کہ ہم نے ان معصوم بچوں پر جتنی توجہ دینی چاہیے اتنی توجہ ہم نے نہیں دی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, نبیوں میں آپ کا درجہ سب سے اونچا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول جتنا وقت بڑوں کو دیا کرتے تھے اتنا ہی وقت آپ بچوں کو دیتے. آپ کی مجلس میں جہاں بڑے لوگ آ کر علم حاصل کرتے تھے وہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے پاس آ کر علم حاصل کرتے. اللہ کے رسول بچوں کی بڑی قدر کرتے, نماز کے لیے امامت کرتے ہوتے آپ اپنے نواسے اور نواسیوں کو ساتھ میں لاتے. خطبہ دے رہی جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. گرمی کا زمانہ تھا, پیروں میں چپل بھی نہیں تھے. جب دیکھا کہ دونوں چھوٹے بچے نواسے مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے پیر گرمی کی وجہ سے جل رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر ان دونوں بچوں کو اپنے پاس آ کر بٹھایا. بچوں کی کتنی اہمیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس سے اندازہ لگائیں. نماز پڑھا رہے ہیں, آپ کی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا جو آپ کی نواسی آپ کے گردن پر آ کر سوار ہو گئی, آپ کے گردن پر آ کر بیٹھ گئی, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ذرا لمبا ہو گیا. لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں, آپ چاہتے تو بچی کو اٹھا کر بازو رکھ سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو الگ نہیں کیا. آپ ان بچوں کی بڑی قدر کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے, ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت انس کو لے آتی اور کہتے کہ اللہ کے رسول آپ اس کو اپنے خادم کے طور پر رکھ لیجیے, یہ آپ کی خدمت کرے گا بچہ. 10 سال رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے ان کو اپنا نوکر نہیں سمجھا, اپنا صرف خادم نہیں سمجھا. 10 سال کی عمر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے, 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں جو علم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا, آپ سے علم حاصل کرنے والوں میں تیسرے نمبر پر تھے. اتنا زیادہ علم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا بچے ہونے کے باوجود, چھوٹے سے بچے ہونے کے باوجود اتنا علم انہوں نے اللہ کے رسول سے حاصل کیا. سب سے زیادہ آپ سے علم حاصل کرنے والے, آپ سے احادیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اور دوسرے نمبر پر آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, اور تیسرے نمبر پر ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 10 سال کی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا. آپ نے بڑوں کو بھی توجہ دی, عورتوں پر بھی آپ نے توجہ دی, اور بچوں پر بھی آپ نے توجہ دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے, بڑی خواہش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کی. ایک رات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات گزارے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہے. چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اس قدر شوق کہ جب رات میں اپنی خالہ کے گھر رات گزار رہے ہیں، پوری رات جاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے رہے. جیسے اللہ کے رسول رات میں تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی آپ کے لیے پانی لا کر رکھتی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کس نے آج میرے لیے اس پانی کا انتظام کیا؟ میمونہ نے کہا کہ میرے بھانجے عبداللہ بن عباس نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا. اللہ کے رسول اس قدر ان سے خوش ہوئے کہ ان کو آپ نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے پروردگار انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما. عبداللہ بن عباس کو اپنی دعا دی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے اس قدر علم حاصل کیے بچپن کی عمر میں، آخر کار مفسر قرآن کہلا. تفسیر کا سب سے زیادہ علم صحابہ کرام میں اگر کسی کے پاس تھا تو اسی بچے عبداللہ بن عباس کے پاس تھا. یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا. ان بچوں کو معمولی نہ سمجھیں. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان بچوں کے ذریعے اس کا نام روشن. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور میرا نام اس دنیا میں روشن کرے. یہ کوئی نام روشن کرنے کی بات نہیں. اس کی وجہ سے دنیا میں ہمارا کچھ لوگوں کے درمیان نام روشن ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہمارا نام اس وقت روشن ہوگا جب کہ ہماری یہ اولاد، ہمارے یہ بچے آخرت میں ہمارا نام روشن کریں. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب برابر انسان کو پہنچتا رہتا ہے. انسان جب تک اس دنیا میں زندہ رہ کر نیکی کرتا رہتا ہے تو نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جیسے اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نیکیوں کا جو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی برابر انسان کو پہنچتا رہتا ہے. ان میں سے آپ نے پہلی بات کیا بتائی؟ ولد صالح یدعو لہ. نیک اولاد، نیک بچے جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہے. یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، جب کہ ہم اپنے بچوں کو اس مکتب میں یا جہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر بھیجیں اور ان کی دینی تعلیم کا جائزہ لیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے ایک ساتھی جو کہ ایک انگریزی اسکول بھی چلاتے ہیں، انہوں نے اپنے اسکول کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے اسکول کے ایک ٹیچر پڑھاتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کو جو ایپل کی جو اسپیلنگ تھی اے کے بجائے اس نے او سے لکھ دیا تھا. اے پی پی ایل کے ایپل کے بجائے اس نے او پی پی ایل کی لکھ دیا تھا اس کی کاپی میں، اور ٹیچر نے اس کو کریکشن بھی کر دیا، صحیح کا نشان بھی لگا دیا تھا. وہاں سے باپ کا فون آتا ہے، ماں باپ کا فون آتا ہے کہ آپ کے ٹیچر نے میرے بچے کو جو ایپل کی اسپیلنگ بتلائی ہے وہ اے کے بجائے او سے، آپ ذرا اپنے ٹیچر کو تنبیہ کی. کس قدر ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا، انگریزی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں. اے کے بجائے اگر او سے لکھتے تو فوراً فون کر کے نہ صرف ٹیچر کو ڈانٹتے ہیں بلکہ اس کا جو ڈائریکٹر ہے، اسکول کا جو ذمہ دار ہے، اس کو فون کر کے استاد کی غلطی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو ان مکتب میں آنے والے بچوں کا ہر دن جائزہ لیتے ہو اور ان سے پوچھتے ہو کہ تم نے آج کیا دعایا، تم نے آج کیا سبق لیا؟ ایسے بہت کم ماں باپ ملیں گے جو مکاتب میں پڑھنے والے ان بچوں کا جائزہ لیتے ہو. بہت سارے ماں باپ، مسلم ماں باپ ایسے بھی ہیں جو پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو مکتب بھی نہیں بھیجتے. اگر بھیجتے بھی ہیں تو ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. 10 سال گزر جاتے ہیں مکتب میں پڑھتے ہوئے، ان کا بچہ قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھتا. وجہ یہی کہ بچے گھر سے مکتب کے لیے نکلتے ہیں اور اپنا سارا وقت گلیوں میں
घूम फिर कर खेल कर वापस चले जाते हैं और माँ बाप समझते हैं कि मेरा बच्चा मकतब जाकर आ रहा है, दीनी तालीम हासिल करके आ रहा है। ये हमारा हाल है। अगर हमारा ये हाल हो तो फिर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दीनी एतबार से कहाँ रोशन होगा। ये बच्चे कल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत कैसे बन सकते हैं। अगर हम इनकी दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करेंगे तो यकीनन ये बच्चे कल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेंगे और क़यामत के दिन ये हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगा। हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला चंद लोगों को उनके आमाल से बढ़कर ऊंचा मकाम जन्नत में अता करेगा। वो जिस मकाम के मुस्तहिक थे उससे भी ऊंचा मकाम जन्नत में अल्लाह ताला को अता करेगा। बंदा ताज्जुब से अल्लाह ताला से पूछेगा कि परवरदिगार मैंने इतने ज़्यादा नेकियां तो नहीं की थी, इतना ऊंचा मकाम मुझे इस जन्नत में कैसे हासिल हुआ। तो अल्लाह ताला कहेगा इस्तिग़फ़ारी वलदी, तुम्हारे औलाद के तुम्हारे हक में बख्शिश करने की वजह से, दुआ करने की वजह से। तो ये चंद अहम बातें थी, इसलिए हमें चाहिए कि इन बच्चों की कदर करें और इनकी दीनी तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दें। यही चीज़ आखिरत में काम आने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की दीनी तालीम पर तवज्जो देने, इनकी आखिरत संवार कर अपनी आखिरत बनाने की अल्लाह ताला हमें फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो तलबा और तालिबात प्रोग्राम में हिस्सा लिए उनकी छोटा तोहफा दिया जा रहा है सदर साहब के नाम से मोहम्मद सुहेल अहमद फहीम अख्तर, हुसैन अहमद, लेस, अब्दुल हसीन, इमरान, अब्दुल मलिक, अब्दुल मुकीम, अब्दुल रफी, मोहम्मद अफनान, अहमद निसा, निदा, हुदा, मोहम्मद गौस आजमी। दूसरी चीज कि फजर की नमाज के बाद दर्स कुरान में कुरान खोल कर जो दर्स से इस्तिफादा हासिल किया उन तमाम को मदीने मुनव्वरा में छुपा हुआ कुरान मजीद का नुस्खा दिया जा रहा है सदर मुहर्रम के साथ। मौलाना हाफिज मोहम्मद इरफान पूरी मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार रूमी, मौलाना मोहम्मद अब्बासी मौलाना मोहम्मद इनामुल्लाह उरी, जनाब अब्दुल कदीर साहब, जनाब अब्दुल अलीम साहब, जनाब मोहम्मद सफदर साहब, जनाब मोहम्मद इरफान साहब, ये हमारे मुद्दीन साहब के जानिब से खुदा को 100 रुपया का इनाम किया गया। खुदा 10 पहले तशक्कुर के लिए हम सिर्फ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम
ذی وقار علماء کرام، معزز سامعین اور عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہوں کہ اس نے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کے مکتب کا سالانہ اجلاس منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور پھر میں اس کے بعد ہمارے اس اجلاس کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنی قیمتی اوقات کو صرف کر کے اتنے دور دراز سے سفر کرتے ہوئے تک پہنچے اور ہمارے طلباء اور طالبات کا علمی مظاہرہ آپ نے سماعت فرمایا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور صحت میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے۔ پھر میں اس کے بعد اپنی جماعت کے تمام بزرگوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کا ہمارے لیے صرف کیا، کہ آپ لوگوں کے قیمتی وقت ہوگا کہ کھانے کے وقت بھی، تو لہٰذا میں آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اسی طرح خواتین کے مسجد میں جتنی بھی عورتیں خواتین مائی بہنیں آئی ہیں، تو میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے بچوں کا علمی مظاہرہ سننے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اسی کو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آخر میں تمام بچے اور بچیوں سے کہتا ہوں کہ آج سے مکتب ختم نہیں ہوا، بلکہ کل صبح مکتب رہے گا۔ تو ابھی دوپہر کے وقت ہے، تو لہٰذا اسکول آپ لوگوں کو جلد ہے، تو لہٰذا اس کا وقت عصر کے بعد سے ہوگا۔ اب تک آپ فجر کے بعد سے آ رہے تھے، تو اسکول یہ وقتہ ہونے کی بنا پر آپ آ نہیں سکتے، تو لہٰذا عصر کے بعد سے مکتب رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ